تو بات چل رہی تھی ایوبی ڈائنیسٹی پہ، اور ایوبی ڈائنیسٹی یہ کہاں پر وجود میں آئی اور اس کا آغاز کس طرح سے ہوا، اس پر بات ہوئی تھی کہ اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں صلاح الدین ایوبی، لیکن اس کی فاؤنڈیشن جو تھی وہ ایک طرح سے عماد الدین زنگی نے ہی قائم کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی یہ ایک ترکش غلام کے بیٹے تھے جو ملک شاہ کا غلام تھا، اور اس وقت عیسائیوں نے کروسیڈ وارز اور صلیبی جنگوں کے ذریعے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد سے جو بھی مسلمان تھے ان کے دل میں بے چینی تھی، اور یہ جذبہ تھا اور یہ خواہش تھی کہ بیت المقدس کو ہم آزاد کرائیں اور مسلمانوں کے قبضے میں واپس دلائیں۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، لیکن ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی ہوا، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان میں پہلے جو کامیابی کی طرف جن کا قدم گیا اور جہاں سے آغاز ہوا بیت المقدس کی فتح کا، وہ تھے عماد الدین زنگی، جن کو عطابک بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا ہے 1170 میں الموصل اس کو کیا ہے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور پھر اپنا ان کی پاور کیا ہے جو عماد الدین زنگی تھی کی پاور تھی وہ بڑھی، اور آگے چل کے 1262 تک کیا ہے کافی بڑے ایریے پہ ان کی حکومت تھی، اور اسی دوران ایوبی حکومت بھی تھی۔ خیر 1144 میں عماد الدین زنگی نے الروحہ، جس کو ایڈیسا بھی بولا جاتا ہے، ایڈیسا یا الروحہ، اس کو کیا ہے جوسلین سیکنڈ ایک عیسائی بادشاہ تھا اس سے اپنے قبضے میں لیا، جس سے عماد الدین زنگی کے لیے میسوپوٹامیا اور میڈیٹرین سی جو ہے اس کے درمیان کا راستہ کیا ہو گیا، ہموار ہو گیا، آسان ہو گیا۔ پھر آگے چل کے جب سیکنڈ کروسیڈ وار شروع ہوئی 1147 سے 1149 کے درمیان، 1147 سے 1149 کے درمیان سیکنڈ کروسیڈ وار صلیبی جنگ شروع ہوئی، اور اس کو لیڈ کرنے والے کونارڈ تھرڈ جو جرمنی کے بادشاہ تھے، اور لوئس سیونتھ جو فرانس کے بادشاہ تھے، ان لوگوں نے اس صلیبی جنگ کو، دوسری صلیبی جنگ کو ایک طرح سے ڈائریکٹ کیا اور لیڈ کیا۔ پھر 1151 میں نور الدین زنگی نے جو الروحہ تھا، ایڈیسا تھا، وہ اس کا جو کچھ ایریا باقی رہ گیا تھا جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس کو اپنے قبضے میں لیا کاؤنٹ جوسلن سیکنڈ سے۔ کاؤنٹ جوسلن سیکنڈ کاؤنٹ جوسلن کی اسپیلنگ ہے JOSCLIN تو کاؤنٹ جوسلن سیکنڈ سے 1151 میں الروحہ کا باقی جو حصہ تھا وہ بھی کیا ہے چھین لیا نور الدین زنگی نے، اور پھر یہ جو کاؤنٹ جوسلن تھا اس کو کیا ہے گرفتار کر کے اور قید کر کے لایا گیا۔ اسی طرح بعد میں چل کے نور الدین زنگی نے کیا ہے سیریا کو بھی کیپچر کر لیا جو عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ بہت سے علاقے عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے پہلی صلیبی جنگ میں، تو سیریا بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو نور الدین زنگی نے سیریا کو دوبارہ قبضے میں لیا اور اپنا کیپٹل حلب الیپو جو ہے اس کو بنایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا 1153 میں جو اسقلان تھا، اسقلان یہ کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ بیلڈون تھرڈ یہ جروسلم کا
ایک طرح سے بادشاہ تھا اس وقت، اس لیے کہ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، تو وہاں پہ جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ بیلڈون تھرڈ، BALDWIN۔ اسی طرح 1154 میں نور الدین زنگی نے تغتین کے جو جانشین تھے ان سے کیا ہے دمشق اس کو بھی قبضے میں لے لیا۔ تغتین کے جانشینوں سے دمشق کو اپنے قبضے میں لے لیا نور الدین زنگی نے 1154 میں۔ اسی طرح نور الدین زنگی نے نہ صرف یہ کہ جو انطاکیہ ہے اس کے کافی حصے کو اپنے قبضے میں لیا، اور جو بادشاہ تھے بوہیمن تھرڈ، اور اسی طرح اس کا الائی تھا ریمن تھرڈ، ان دونوں کو کیا ہے گرفتار کر لیا گیا۔ انطاکیہ کے حصے کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انطاکیہ پر جس کا قبضہ تھا اس وقت وہ تھا بوہیمن تھرڈ، BOHEMOND، بوہیمن تھرڈ۔ اور اس کا ایک الائی تھا جو تریپولی میں قبضہ کیے ہوئے تھا، تو اس الائی کا نام تھا ریمن تھرڈ، RAYMOND، ریمن تھرڈ۔ تو ان دونوں کو کیا ہے گرفتار کر کے لایا گیا 1164 میں، 1164 میں۔ اسی وقت کیا ہے عیسائی کیا ہے پورے مسلم ایریے پہ پھیلے ہوئے تھے، جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر بھی کیا عیسائیوں کا کافی قبضہ تھا اور کافی غلبہ ہو گیا تھا۔ بہت سی جگہ پر تو وہ لوگ کھلے طور پہ تھے، بہت سی جگہ پر مخفی طور پہ یعنی مسلمانوں کے بھیس میں وہ کیا ہے گھسے ہوئے تھے، یا اپنے کسی مسلم وزیر کو کیا ہے ان لوگوں نے اپنے چنگل میں لے لیا تھا لالچ کے ذریعے۔ تو اسی طرح فاطمی حکومت کا جو وزیر تھا وہ بھی ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا اس وقت کا جو فاطمی بادشاہ تھا العازد کو نکال کے مصر سے باہر کر دیا اور اپنا تخت پر بیٹھ گیا۔ اس میں کیا ہے سپورٹ کس کا تھا؟ عیسائیوں کا تھا۔ تو العازد نے نور الدین زنگی سے اس وقت مدد مانگی، ہیلپ مانگی۔ نور الدین زنگی نے اپنے ایک بڑے بہادر سپہ سالار جو تھے شیر کوہ، اسد الدین شیر کوہ، تو ان کو کیا ہے بھیجا۔ یہ جو اسد الدین شیر کوہ ہے ان کے بھائی تھے نجم الدین ایوب، صلاح الدین ایوبی نجم الدین ایوب کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں بھائی یعنی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ یہ دونوں نور الدین کے سپاہی تھے اور بڑے بہادر اور عقلمند سپاہی تھے۔ تو جب شیر کوہ کو وہاں پر بھیجا تو شیر کوہ کے ساتھ صلاح الدین زنگی بھی مدد کے لیے گئے، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں نے عیسائیوں کو اور جو وزیر تھا اس سے کیا ہے تخت کو واپس دلوایا، اور واپس دلوانے کے بعد 1169 میں یہ ان لوگوں نے ہیلپ کی تھی فاطمی حکومت کی، اور اس کے بعد نور الدین زنگی نے شیر کوہ کو مصر کا گورنر بنا دیا، اور فاطمی حکومت کا جو حکمراں تھا العازد اس نے شیر کوہ کو وزیر بنا دیا۔ لیکن حادثاتی طور پہ اتفاق سے شیر کوہ کا 1171 میں انتقال ہو گیا۔ 1171 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے صلاح الدین جو ان کے ساتھ وہاں گئے تھے ان کو کیا ہے ان کا جانشین بنایا گیا، ان کا سکسیسر بنایا گیا، اور ان کو وزارت مل گئی فاطمی حکومت میں۔ اتفاق سے اسی سال 1171 میں العازد کا بھی انتقال ہو گیا،
جب عازد کا انتقال ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے اپنی حکومت کا وہاں سے آغاز کیا 1171 میں۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تھوڑا بہت ان کی ابتدائی زندگی بہت زیادہ تو نہیں ملتی ہے کتابوں میں، کچھ باتیں ملتی ہیں تو وہ بھی ذکر کر دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جو پورا نام لکھا جاتا ہے وہ ہے الملک الناصر السلطان صلاح الدین یوسف۔ ان کا اصل نام تھا یوسف، ٹھیک ہے، اصل نام یوسف تھا۔ الناصر یہ ان کو ٹائٹل ملا تھا عباسی خلیفہ کی طرف سے۔ تو پورا نام ہے الملک الصالح السلطان، سوری، الملک الناصر السلطان صلاح الدین یوسف۔ ان کی پیدائش تکریت میں ہوئی۔ تکریت یہ عراق کی سائڈ پڑتا ہے اور یہ کردش خاندان تھا، عراق کے کردش خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی 1138 میں۔ 1138 میں ان کی پیدائش ہوئی عراق کے تکریت نامی جگہ میں، اور کردش فیملی۔ ان کی پیدائش کے کچھ سال کے بعد کیا ہے، ان کے والد جو تھے ایوب، ان کو بعلبک جو ایک جگہ کا نام ہے بعلبک، وہاں کا کمانڈر بنا دیا نور الدین زنگی نے، سوری نور الدین زنگی نہیں بلکہ ان کے والد عماد الدین زنگی۔ عماد الدین زنگی نے ان کے والد ایوب کو بعلبک کا گورنر کمانڈر اپوائنٹ کیا تھا صلاح الدین ایوبی کی پیدائش کے کچھ سالوں کے بعد۔ ان کے بارے میں آتا ہے صلاح الدین ایوبی ابتدائی طور پہ ان کا جو رجحان تھا، ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ جنگ وغیرہ میں نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے ساری چیزیں سیکھی تھی، تلوار چلانا، تیر چلانا، گھڑ سواری، بھالا چلانا، ساری انہوں نے جو مشق ہوتی ہے، جو پریکٹس ہوتی ہے، سب انہوں نے بچپن میں کی تھی۔ لیکن ان کا ابتدائی اور ارلیئر جو انٹرسٹ تھا، جو رجحان تھا، وہ تھیولوجی کے ڈسکشن میں تھا، یعنی دینیات وغیرہ کے جو ڈسکشن ہوتے ہیں اس میں تھا، یعنی ابتدائی طور پہ تھوڑا سا اسکالرس ذہن کے تھے۔ ان کا مائنڈ جو تھا وہ کس میں لگتا تھا؟ تھیولوجی وغیرہ میں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ 1164 تک یہ کیا ہے، بالکل انجان اور اجنبی تھے، ان نون تھے، ان کو زیادہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے 1164 تک۔ 1164 کے بعد جب انہوں نے تھوڑا سا جنگ وغیرہ میں شرکت شروع کی، اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی سے شام وغیرہ کے کوئی علاقے کو کیا ہے چھین لیا تھا، تو اس کے بعد سے کیا ہے لوگوں نے ان کو جاننا شروع کیا، اور ایک طرح سے سپاہی یا سپہ سالار کے طور سے ان کو جانا گیا 1164 کے بعد سے۔ اور پھر 1169 میں جب یہ فاطمی حکومت کی مدد کے لیے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی عقل مندی، اپنی بہادری اور اپنی تدبیر، ان سب چیزوں کا مظاہرہ کیا اور شو کیا، تو اس کے بعد سے ایک طرح سے یہ لوگوں میں بہت محبوب ہو گئے، لوگ ان کو پسند کرنے لگے، اور ان کی جو جنگ کے طریقہ کار ہوتے تھے، جو اسٹریٹجیز ہوتی تھی، وہ لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس کے بعد سے یہ کیا ہوئے، فیمس ہوئے۔ 1171 میں جب یہ اپنے چچا کے سکسیسر بنے، اور اس کے بعد جب ان العازد کا انتقال ہوا، تو عازد کے انتقال کے بعد انہوں نے خطبے سے خلیفہ یعنی فاطمی خلیفہ کا نام ہٹا دیا، فاطمی خلیفہ کا نام ہٹا کر عباسی خلیفہ المستغی، المستغی جو تھا عباسی خلیفہ، اس کا نام کیا کیا،
مینشن کیا۔ اس کے بعد وہ مصر میں ایک طرح سے آزاد حکمراں ہو گئے تھے، اور دوسری سائڈ سیریا کی طرف نور الدین زنگی وہ کیا تھے، حکمراں تھے۔ اور اسی دوران 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ حکمراں کے طور پہ اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا، اور پھر یہ سیریا گئے، اور سیریا میں نور الدین زنگی کے ایک چھوٹے بیٹے تھے 11 سال کے، 11 ایئرس اولڈ جو تھے، اسماعیل یہ جانشین بنے تھے اپنے والد نور الدین کے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے، ان سے جنگ کی، تھوڑی بہت ان سے کیا ہوئی، جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کیا ہے، اسماعیل ہار گئے۔ تو اس طریقے سے جو سیریا تھا، سیریا جہاں پر نور الدین یا نوری حکومت تھی، وہ بھی کیا ہو گئی، صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گئی۔ اور مصر کے ساتھ ساتھ اب سیریا بھی کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا، دونوں جگہ کے وہ حکمراں ہو گئے۔